جمعۃ المبارک کو چند باتیں عرض کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا، یہ بڑا عظیم معجزہ ہے۔ معراج کا معنی ہے بلندی۔ اللہ رب العالمین نے یہ بلندی اور اعلیٰ رتبہ، شان اور عظمت تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول عظمت والا، شان والا، رتبے والا، مقام والا، لیکن رب العالمین نے جو عظمت، جو فضیلت، جو رفعت، جو مقام، جو بلند رتبہ امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، خطیب الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ کسی اور پیغمبر کو، کسی اور رسول کو، کسی اور نبی کو اللہ نے وہ مقام اور وہ عظمت عطا نہیں فرمائی۔ بلندیاں اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو عطا فرمائی، معراج بھی عطا فرمائے، لیکن دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات میں، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے معراج میں اور حضور علیہ السلام کے معراج میں یہ فرق ہے۔ معراج دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی ہوئے، معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عطا فرمایا، لیکن دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے جو معجزات تھے، جو معراج تھے، وہ بطور امتحان کے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معراج کروائی، جو معراج جیسا معجزہ عطا فرمایا، وہ برائے امتحان کے نہیں بلکہ برائے انعام کے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معراج ہوئی، اللہ نے جب جنت سے اتارا، دنیا پہ آئے، حضرت نوح علیہ السلام کو معراج ہوئی کشتی کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں، تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جو معراج تھے یہ بطور امتحان کے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ والوں نے آپ علیہ السلام کو جو پریشان کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ان امتحانات سے گزر گئے تو اللہ نے بطور انعام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پہ بلایا۔ تو معراج کا معنی ہے بلندی، اور پھر یہ وہ عظیم معجزہ ہے
کہ جس کو اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے آخر میں فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کہ یہاں پہ اللہ کریم اپنے محبوب کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے مصائب و تکالیف پر صبر فرمایا تو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا معراج کا، اس کو شروع کیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلاً رات میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہ معراج کا سفر جو ہے یہ بڑا عظیم معجزہ ہے، بڑا عجیب سفر ہے، انسان کی عقل میں نہ آنے والا، کہ چند لمحوں کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں پر، وہاں سے عرش معلیٰ اور پھر وہاں سے واپس، تو یہ بات ذہن میں آنے والی نہیں تھی۔ تو اللہ نے اس معجزے کو بیان کرنے سے پہلے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کمزوری سے پاک ہے، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں گیا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب کو لے کر گئے ہیں۔ تو جو ذات لے جانے والی ہے وہ سبحان کی ذات ہے، اور سبحان اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ دنیا والوں کی طاقتیں ختم ہو جائیں وہاں سے سبحان کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ معراج کے متعلق فرمایا کہ لے جانے والی ذات وہ ہے جو پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور اس سے پہلے فرشتوں سے اللہ نے امتحان لیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کو عطا فرمایا۔ پھر پوچھا تو فرشتوں نے جواب دیا قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا، یہاں پہ انہوں نے اپنی عاجزی کا، اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ قالوا سبحانک، یا اللہ تو ہی پاک ہے۔ تو جہاں پہ فرشتوں کے علم کی، فرشتوں کی طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے سبحان کی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، آخر اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کے پیغمبر نے دعا فرمائی لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ میں بس ہوں، بے بس ہوں، تیرے بغیر کوئی الہ نہیں، یا اللہ تو ہی پاک ہے۔ جہاں حضرت یونس علیہ السلام کی طاقت کی انتہا ہو گئی وہاں سے سبحان کی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے، نیت کی، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیے سبحانک اللہم و بحمدک۔ اب یہاں پہ آدمی اپنی بے بسی کا، اپنی عاجزی کا اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہے۔ باہر میں کوئی بزنس مین ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی ملک کا وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، جو بھی ہے، جب اللہ کے دربار میں آ کے ہاتھ باندھ لیے یا اللہ بھی میرے اختیارات ختم ہے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ تو اللہ رب العالمین نے معراج کا معجزہ جو بیان فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ،
کہ جو ذات اپنے محبوب کو لے جانے والی ہے وہ سبحان کی ذات ہے۔ اور معراج کہتے ہیں بلندی پہ جانا، ایک ہے اسرا اور ایک معراج۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے اسے اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے آسمانوں کا جو سفر ہے اسے معراج کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ جو معراج عطا فرمایا، گزشتہ جمعہ میں نے یہ عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں مسجد اقصی تک کا سفر فرماتے ہیں۔ وہاں پہ انبیاء کرام علیہم السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ اب مسجد اقصی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء کرام علیہم السلام کو مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھا کے فارغ ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یہ جن لوگوں نے آگ کے پیچھے نماز پڑھی ہے آپ انہیں جانتے ہیں؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تھے تو وہاں پہ کچھ انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئی، کچھ انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ جتنے لوگ بھی تھے یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی آپ نے امامت فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں دنیا کے اوپر کس لیے مبعوث فرمایا، کس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تھا؟ تو انبیاء کرام علیہ السلام جواب دیتے ہیں بعثنا بالتوحید، ہمیں اللہ نے جو دنیا کے اوپر بھیجا تھا وہ اپنی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے بھیجا تھا، اپنی توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جو دنیا میں مبعوث فرمایا، ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے، اللہ کے ہر نبی نے دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیا، جس میں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ ہر پیغمبر نے آ کر دنیا میں لوگوں کو یہ کہا کہ لوگوں عبادت کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر سب سے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام نے بھی دنیا میں تشریف لانے کے بعد لوگوں کو جو پہلا سبق دیا وہ یہی تھا کہ لوگوں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہارا معبود، تمہارا الہ، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی تمہارا حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ یہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت تھی۔ اس لیے اللہ کے پیغمبروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دنیا میں آنے کا جو مقصد بیان فرمایا وہ یہی تھا بعثنا بالتوحید، اللہ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا وہ اپنی توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کسی سفر میں حضور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں پہ یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتلائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جواب سے مطمئن ہو گئے، اور میں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ قیامت کا جو علم ہے وہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال بھی کیا تھا، یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ فرمائیے کہ قیامت کا علم یہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم کب آئے گی یہ اللہ کے پاس ہے۔ آج تو لوگ حساب کر کے بتلا رہے ہیں نا 2026 2000 فلاں میں سارا نظام درم برم ہو جائے گا، اور 2012 میں دنیا کو ختم کرنے والے تھے، جرمن کے پہاڑوں پہ جا کے چڑھ گئے تھے کہ بس یہاں بچت ہوگی۔ تو قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، بہت سی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، بہت سی ابھی ہونے والی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر مسجد اقصیٰ سے گنبد خضرا سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا کے اوپر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے، اس کے استقبال کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں، آج اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب حضور علیہ السلام کو جو آسمانوں پہ بلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں کو یہ بتلایا تھا کہ آج آسمان کے دروازے بند کر دیں جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ نے آپ کے لیے تیاری فرمائی تھی کہ پہلا قدم جب آسمان کا دروازہ کھلے تو وہاں پہ محمد رسول اللہ کا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے دستک دی، پوچھا گیا کون؟ کہا میں جبریل۔ پوچھا گیا ساتھ کون؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے آسمان کا دروازہ آپ کے لیے کھولا گیا، اور لکھا ہے کہ پہلے آسمان کا جو دروگا فرشتہ ہے وہ فرشتہ ہے جس کا نام اسماعیل ہے، اور 70,000 فرشتے اس فرشتے کے تابع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مرحبا کہا گیا،
اور پہلے آسمان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے سلام کیا، انہوں نے اس کا جواب دیا، مرحبا کہا، اور حضور فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔ تو بتلایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف جو ہے وہ اللہ نے جنت کو رکھا ہے، اور ان لوگوں کی ارواح جو نیک عمل کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سے اللہ نے پردے کو ہٹا دیا ہے، وہ ان کو دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے۔ اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی روحیں جو گناہگار ہیں، انہیں دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہے تو ساری دنیا کے بعد پوری کائنات حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور والدین کے لیے اولاد برابر ہوتی ہے، وہ فرمانبردار بھی ہو، وہ نافرمان بھی ہو۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، باپ کی محبت کون دے سکتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو نیک عمل کر کے جہاں سے جا رہے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، جو گناہگار ہیں انہیں دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم آگے چلے اور دوسرا حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات میں علماء فرماتے ہیں کہ اس طرف بھی اشارہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہے، دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، بڑی شان اور رتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ آدم آپ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے، لیکن میرے حبیب سے کم ہے، میرے محبوب سے کم ہے، وہ خلیفۃ اللہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ رب العالمین محبوب اسے کہتے ہیں کہ جسے اللہ سب کچھ عطا فرما دے، اور یہی فرق ہے خلیل اور حبیب میں۔ خلیل اسے کہا جاتا ہے کہ جس سے سب کچھ لے لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے فرمایا بیٹا میرے نام پہ قربان کر دو، اپنا وطن چھوڑ دو، ہجرت کر دو، باپ سے جدائی اختیار کی، اس لیے سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے فرمان پر، کیونکہ خلیل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے فرمایا میرے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کر دوں گا۔ اللہ میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرا بنے گا، جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا، میرے محبوب میں آپ کو راضی کر دوں گا، میں چاہوں تو انہیں پہلے معاف کر دوں یا کسی کو سزا دے کر معاف کر دوں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی شخص بھی جہنم میں نہیں رہے گا۔ وہ شخص کے جس نے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنایا کسی کو، وہ کسی نہ کسی وقت ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی انداز کے ساتھ۔ اچھا، یہاں سے علماء نے ایک اور مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جب بھی کسی کے دروازے پہ جائیں تو دروازے کو کھٹکھٹا کے پھر اندر جائیں، بلکہ کہا کہ 3 دفعہ سلام کریں، جواب نہیں آتا تو چلے جائیں، دروازے کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اگر اندر سے یہ جواب آئے کہ ابو کہتے ہیں ابو اندر نہیں ہے تو پھر بے شک کھڑے رہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمانوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، فرشتوں نے دروازہ کھولا۔ تو یہاں سے یہ سبق ملا کہ جب بھی دروازے پہ جائیں، دروازے پہ دستک دیں، اجازت ملے تو جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو، گھر میں کوئی ہو نہ ہو، سلام کر کے داخل ہو، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی گھر میں نہیں بھی ہے، اللہ کی دوسری مخلوق ہوگی جو تمہارے سلام کا جواب دے گی، اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ اور پھر اگر اندر سے پوچھا جائے کہ دروازے پہ کون ہے تو اپنا نام بتلانا چاہیے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا نہ جبریل، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے پوچھا کون؟ کہنے لگا میں۔ آپ نے فرمایا مانا نے یہ میں کیا، اپنا نام بتاؤ تم کون ہو۔ تو معراج کا جو سفر ہے اس میں اللہ نے بہت سے اسباق رکھے ہیں۔ دوسرے آسمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی، اللہ اپنے محبوب کو بتلانا چاہتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حواریوں نے تختہ دار پہ لٹکانا چاہا، پھانسی دینا چاہیے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو آسمانوں پہ اٹھا کر ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ یہ بتلانا چاہتے تھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لوگوں کے سامنے میری توحید کا علم بلند کریں گے تو آپ کے اپنے آپ کی جان کے دشمن ہوں گے، لیکن حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور وہی ہوا ہجرت کی رات جب مکہ والے 100 تلواریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، آپ کو قتل کے ارادے سے وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ ان میں سے گزر جائیں، آپ کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جو آئے تھے وہ دیکھتے ہی رہے، اللہ حفاظت کے ساتھ حضور کو وہاں سے نکال کر مدینہ منورہ کی ہجرت کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے یہ علم نجوم کا جو علم ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایجاد کردہ ہے۔ اس ستاروں کا جو حساب ہے یہ علم غلط نہیں، لوگ اس سے غلط بیانی کرتے ہیں، غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ علم نجوم یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایجاد ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت 5ویں آسمان پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آجبنی حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر تو میں تعجب ہو گیا کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ اور مصر کی گلیوں میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نکلتے تھے تو دیواروں پہ اس طرح سے روشنی پڑتی تھی جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ساری کائنات کو حسن عطا فرمایا ہے اس کے 2 حصے، ایک حصہ اللہ نے تنہا حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا اور ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم فرمایا۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ آیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا تھا، لیکن کیا حضور سے بھی زیادہ؟
تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نہ، اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کا آدھا حصہ ساری کائنات میں تقسیم فرمایا، آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تقسیم کیا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ نے تمام کائنات کا حسن و جمال محمد الرسول اللہ کے اندر رکھ دیا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ وہ مکہ کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اپنے انگلیاں کاٹ لی تھی اور یہ پکار اٹھی تھی وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہ یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی بشر ہو نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی تھی، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے سینے چیر لیتی، وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتی۔ اور ہوا بھی یہی، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں تو کاٹ لی لیکن کلمہ نہیں پڑھا، لیکن عرب کے وہ جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پہلے صحابہ نے کلمہ پڑھا اور بعد میں انگلیاں نہیں اپنے گلے کٹوا دیے۔ اور دوسرا، اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات میں یہ حکمت رکھی تھی کہ میرے محبوب جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ابنوں نے، ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، ختم کرنا چاہا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے بھائیوں کا ارادہ تھا یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کا، لیکن ہمارا ارادہ تھا یوسف علیہ السلام کو بچانے کا۔ انہوں نے کنویں میں پھینکا، ہم نے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کے تخت پہ بٹھایا، حکومت عطا فرمائی، وہی لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سوال کرنے، سائل بن کے آئے غلہ مانگنے کے لیے، اور کہنے لگے، جب پتہ چلا تو کہنے لگے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ اپنے محبوب کو یہ حوصلہ دینا چاہتے تھے جیسے ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو ختم کرنا چاہا، ہم نے ان کی حفاظت فرمائی، اور وہ وقت آیا کہ وہ سائل بن کے ان کے سامنے آئے۔ میرے محبوب آپ حوصلے کے ساتھ میری توحید کا اعلان فرمائیں، اسی طرح یہ مکہ والے آپ کو ختم کرنا چاہیں گے، ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ یہ جب آپ کے سامنے سائل بن کے آئیں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ مکہ والے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پہ کوئی ایسا ظلم نہیں چھوڑا تھا، ظلم کی انتہا کر دی تھی، آپ کو وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن 10 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا تو وہ مکہ کے تمام وڈیرے آج گردنیں جھکائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی زبان سے یہ نکل گیا کہ آج تو انتقام کا دن ہے، آج تو بدلے کا دن ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا کہ آج انتقام کا دن نہیں، آج بدلے کا دن نہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ میں نے سب کو معاف کیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ جب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم سفر آگے جاری کر کے چلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ مجھ سے بعد میں یہ شخص آئے ہیں اور ان کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھ سے آگے بڑھ گئے، اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی لوگوں کی، جن میں سے 80 صفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی۔ اور پھر حضرت 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جو کہتے ہیں بالکل بیت اللہ کے برابر اوپر میں، جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے، سلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور بتلایا گیا کہ یہ وہ بچے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم کے ہوں یا مسلمانوں کے بچے ہوں، جن کی بچپن کے اندر جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی ارواح کو سیدھا حضرت بابا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی والدین کی مرضی، وہ اسے یہودی بنائے، نصرانی بنائے، مسلمان بنائے، بچے کا تو کوئی قصور نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی، پھر وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا، تو انشاءاللہ عند جمعۃ المبارک عرض کروں گا اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور اپنے حکم کے مطابق اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا